سامعین حضرات السلام علیکم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خدا کے فضل کرم سے سب خیریت سے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ ہم نے واقعہ شروع کیا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بنائے گئے، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر آرام سے بیٹھے رہو، میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ناراض کرنا پسند نہ کیا، اس لیے اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے گفتگو فرمائی اور مجھ سے زیادہ باوقار اور زیادہ دانا تھے، اور اللہ کی قسم جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے اپنے مضمون میں جتنی باتیں سوچی تھیں وہ سب باتیں انہوں نے اپنے برجتا بیان میں کہہ دیں، یا تو وہی باتیں کہیں یا ان سے بہتر کہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اما بعد، تم نے اپنے بارے میں جس خیر کا ذکر کیا تم لوگ واقعی اس کے اہل ہو، لیکن تمام عرب میں نسب اور خیر کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور مجھے تمہارے خلیفہ بننے کے لیے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی پسند ہے، دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کا، اور اس ایک بات کے علاوہ حضرت ابو بکر کی اور کوئی بات مجھے ناگوار نہ گزری، اور اللہ کی قسم مجھے آگے بڑھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گردن اڑا دی جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کا امیر بن جاؤں۔ اس وقت تو میرے دل کی یہی کیفیت تھی، لیکن مرتے وقت میری کیفیت بدل جائے تو اور بات ہے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے، اور اس مرض کی عمدہ دوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے جماعت قریش، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد سب بولنے لگ گئے اور آوازیں بلند ہو گئیں، اور ہمیں آپس کے اختلاف کا خطرہ ہوا۔ تو میں نے کہا اے ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ پہلے میں ان سے بیعت ہوا، پھر مہاجرین بیعت ہوئے، اس کے بعد انصار ان سے بیعت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس موقع پر ہم جتنے امور میں شریک ہوئے ان میں کوئی امر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے زیادہ کارآمد اور مناسب نہ پایا۔ اب دوستو یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ بیعت کا حقدار کوئی نہ تھا۔ دوستو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں جو اعلان کیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور آپ نے سب مہاجرین انصار تمام اصحاب اولون سابقون سب کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری اطرت یعنی میری اہل بیت۔ اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فضا میں بلند کیا تھا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔
تو دوستو وہ اعلان زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا بنی سعادہ یعنی جو یہ اس میٹنگ میں جو یہ خلافت کا سلسلہ جاری ہوا، خلیفہ بنائے گئے، یہ زیادہ اہم ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کو افضل سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھتے ہیں یا صحابہ اکرام کو افضل سمجھتے ہیں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ، اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کا سلسلہ ایک دم اس لیے شروع کرا دیا کیونکہ ہمیں ڈر تھا۔ کیا ڈر تھا؟ کہ بیعت کے بغیر ہم ان انصار کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بیعت ہو جائیں گے، پھر ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے یا تو ناپسندیدہ صورتحال کے باوجود ان سے بیعت ہونا پڑے گا یا ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن جاتا تو کیا ہوتا؟ حضرت ابو عمر فاروق یہ فرما رہے ہیں۔ اب لہذا اب قاعدہ کلیہ سن لو، جو آدمی مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کسی امیر سے بیعت ہو جائے گا تو اس کی یہ بیعت شرعاً معتبر نہ ہوگی اور نہ اس امیر کی بیعت کی کوئی حیثیت ہوگی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان دونوں کے بارے میں حکم شرعی یہ ہو کہ اگر یہ حق بات نہ مانے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت زہری حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو آدمی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملے تھے، وہ حضرت عویم بن سعدہ اور حضرت معان بن عدی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت سعید بن مسیت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن صاحب نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا میرے پاس بہترین حل ہے وہ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تھے۔ اب یہ واقعہ ہم نے آپ کو